چیز ہے اور بندے کو کامل بنانے کے لیے سرچشمہ رشد و ہدایت ہے۔ جو اس کی تعلیم پر عمل کرتا ہے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، اور اس قدر فائدہ حاصل کرتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اسے اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو نورانیت سے بھر دیتا ہے، اس کو عرفان کے جام پلاتا ہے، اور اس کی ذات کو لوگوں کے لیے فیض کا ایک ذریعہ بناتا ہے۔ اور وہ بندہ جب اس پر مسلسل عمل کرتا ہے، قرآن سے ہدایت لیتا ہے، اس کو عملی زندگی میں نمونہ بناتا ہے، تو رب اس کو اپنا محبوب دوست بنا لیتا ہے۔ اور ایسے ہی دوستوں کے بارے میں اللہ رب جلیل نے ارشاد فرمایا کہ سنو، فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ کوئی خوف کی کیفیت اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے دوست ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی عنصر وہ ایمان ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ان کی دوسری صفت تقوی بیان فرمائی کہ صاحب ایمان ہونے کے ساتھ وہ صاحب عمل ہوتے ہیں، تبھی تو اہل تقوی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگر باعمل نہ ہو، نیک نہ ہو، صالحین میں سے نہ ہو، تو وہ اصحاب تقوی میں کیسے مراتب پر فائز ہو سکتے ہیں؟ تو ان کی یہ دونوں کوالٹیز ہیں، ایمان اور تقوی۔ اور جب یہ دو کوالٹیز ہوں تو رب فرماتا ہے لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے گڈ نیوز ہے، ان کے لیے گلیڈ ٹائیڈنگس ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، دونوں میں ان کو خوشخبری اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اور ارشاد ہوا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو کلمات ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ جو فرماتا ہے برحق ہوتا ہے، اور کسی فرمان پر وہ پشیمان نہیں ہوتا، اس کا ہر فرمان کامل، اکمل اور اس کی شان کے لائق ہوتا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور اس کو فرمایا کہ الفوز العظیم، یہ فوز عظیم ہے، بڑی کامیابی ہے۔ تو بڑی کامیابی کیا ہے؟ بندے نے ایمان اور تقوی والی زندگی گزاری، یہاں تک کہ اللہ کا محبوب ہو گیا اور اللہ نے اس کو اپنا دوست قرار دیا۔ اور پھر فرمایا اس کے بارے میں کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو پیارے ساتھی اور دوستو، انہی اولیاء کاملین میں، انہی صوفیاء عظام میں سے ایک شخصیت، رہبر خوش خصال، عاشق احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم، جناب مصطفیٰ کی آل صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شیخ الطریقہ فضیلت الشیخ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ آج ہم ان کی سیرت کو، ان کی شخصیت کو قرآن کے آئینے میں دیکھیں گے، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی شخصیت کو دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ عملی زندگی میں ہدایت کو کیسے اپنی پریکٹس میں لایا جاتا ہے، نیک اعمال کو کیسے اپنی پریکٹس میں لایا جاتا ہے، ایک اچھا اور نفیس انسان کیسے بنا جاتا ہے۔ آج کی اس صدی میں، اس دور میں کہ جب کسی کے پاس وقت نہیں ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ وقت کی قلت ہے، وقت میں برکت نہ رہی، ان اوقات میں بھی وہ مخلوق خدا کو فائدہ دیتے ہیں، اور ان اوقات میں وہ عبادت کی ادائیگی میں کوتاہی سے بھی بچتے ہیں،
اور لوگوں کے معاون و مددگار بھی ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سرب سجود بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انہی طبقہ اولیاء میں سے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خوف علیہم، ان پر نہ کچھ خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پیارے ساتھی اور دوستو، حضرت سید احمد اشرفی الجیلانی زیدہ شرفہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے خاندان کا چشم و چراغ بنایا کہ جو نسبی لحاظ سے، حسبی لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے۔ اگر شجرہ نسب دیکھیں تو یہ شجرہ جاتے جاتے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر تک پہنچتا ہے، اور اس راستے میں حضرت سیدنا مخدوم سمنانی بھی آتے ہیں، اس راستے میں حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین بھی آتے ہیں، اور اسی شجرہ طیبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آتے ہیں، اور پھر یہ سیدھا سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے کہ جو حضور کے پھول ہیں، حضور کے نواسے ہیں، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور پھر یہ شجرہ طیبہ حضور جان عالم سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جا ملتا ہے۔ تو آپ نسبی لحاظ سے حسنی سید، اور ایک ایسے گھر میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے آنکھ کھولی کہ جو سادات سلسلہ اشرفیہ چشتیہ کا معتقد بھی تھا اور اس کے فیض کو لٹانے والا بھی تھا، یعنی حضرت قطب ربانی سید محمد طاہر اشرفی الجیلانی علیہ رحمۃ اللہ القوی، ان کی گود میں آپ کی آنکھیں کھلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے مثل باپ عطا فرمایا۔ آپ کے والد حضرت سید طاہر اشرفی الجیلانی وہ بھی ایک باعمل عالم دین تھے، جنہوں نے علم سیکھا، علم سکھایا، علم کی تبلیغ کی، لوگوں کے مسائل، ان کی پریشانیاں، ان کو حل کیا، اللہ سے بھی جڑے رہے، مخلوق سے بھی تعلق جوڑے رکھا، اور کئی فرزندان اسلام کو ہدایت کا جام پلایا، عرفان کی منازل پر فائز کیا، اور غیر مسلموں کو مشرف با اسلام کیا۔ تو اگر آپ صوفیہ کرام کی شخصیت کو دیکھیں گے تو اس میں ایک عنصر نظر آتا ہے اسلام کی تبلیغ، اسلام کی دعوت، اور یہ دین پھیلا ہے دعوت کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے۔ ایک تبلیغ ہوتی ہے زبان سے، زبان سے ہوتی ہے تبلیغ، پیغام پہنچتا ہے۔ ایک تبلیغ ہوتی ہے عمل سے، کردار سے۔ تو صوفیہ کرام میں کئی ایسے صوفیاء ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے بھی تبلیغ کی ہے اور اپنے حال اور کردار سے بھی تبلیغ کی ہے، کہ جن کی خدمت میں بیٹھیں تو اللہ یاد آتا ہو، جن کو دیکھیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہوں، جن کی یاد اللہ کی یاد سے ملاتی ہو، جن کے سامنے بیٹھیں تو کبھی وہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ کی باتیں کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں سے ان کی جو زندگی ہے وہ مشرف اور مزین ہوتی ہے۔ اور انہی میں ایک بزرگ حضرت سید طاہر اشرفی الجیلانی، کہ جن کو لقب اللہ کی بارگاہ سے ان کے وصال کے بعد ایک مجذوب کی طرف سے ملا کہ یہ درجہ قطب پر فائز تھے، تو آپ کو قطب ربانی کا درجہ ملا۔ اور وہ قطب ربانی، انہوں نے اپنے اس فرزند کی ایسی تربیت کی، کیونکہ بعد میں اس کو مشائخ میں بڑا شرف والا بننا تھا، طریقت کا شیخ بننا تھا، علم و عمل کا پیکر بننا تھا۔ تو دیکھیے بچپن سے ہی کیسی تربیت کرتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں یہ فرزند جن کا نام سید احمد اشرف ہے، ان کو حفظ کی دولت سے
مشرف کر دیتے ہیں۔ 9 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، اور اسی پر اکتفا نہیں، ساتھ ہی ساتھ وظائف کی تعلیم، تربیت، اور پھر ٹریڈیشنل شرعیہ اسکالر کورس جس کو درس نظامی کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ نے مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی سے درس نظامی کی تکمیل کی، اور ایک باقاعدہ مستند ایک عالم دین کی حیثیت سے جلوہ گر ہوئے۔ ساتھ ساتھ والد گرامی نے روحانی تربیت کا بھی سلسلہ رکھا کہ غیبی اشارہ تھا کہ آگے اس نے کچھ کام کرنا ہے۔ ہر تربیت کے پیچھے یہ بات تھی کہ اس نے رب کو راضی کرنا ہے اور دین کا کام کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت سید محمد اشرف محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ انڈیا میں ایک بہت عظیم و شان بزرگ تھے، جو جناب سید مدنی میاں کے والد سید ہاشمی میاں زیدہ شرفوہ کے والد ماجد ہیں، ایک موقع ایسا تھا کہ وہ آتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں فرزند سید احمد اشرف جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ آپ ابھی نوجوانی کی عمر میں ہیں یا کم سنی کی عمر میں ہیں، اور جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو حضور محدث کچوچوی صرف ہاتھ ملا کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ لڑکا بہت زیادہ عظیم الشان وظائف پڑھ رہا ہے، اور فوراً ان کے والد سے کہتے ہیں کہ طاہر میاں اس عمر میں اس قدر جلالی وظائف، اتنے بڑے وظائف؟ تو آپ کو چونکہ اشارہ تھا اور آپ نے ان چیزوں کو جاری رکھا۔ حضور محدث کچوچوی بھی اس بات سے بڑے خوش ہوئے کہ اس عمر میں ابھی سے چلہ کشی، ریاضت، مجاہدہ اس پر لگایا ہوا ہے، دین بھی سیکھنے کا عمل ہے، دین پر عمل کرنے کا بھی سلسلہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریاضت اور مجاہدے کی دولت سے بھی ان کو آشنا کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات محل غور ہے، وہ کیا ہے کہ صرف اللہ کا بندہ کسی سے ہاتھ ملا لے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے۔ حضور محدث کچوچوی علیہ الرحمہ نے شیخ الطریقہ سے جب ہاتھ ملایا ان کی لڑکپن کے عالم میں، تو اس وقت پہچان گئے یہ کیسے ممکن ہوا، یہ کیسے ممکن ہوا۔ تو پھر بخاری کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جس میں رب فرماتا ہے کہ یدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ تو جب اللہ کے جلال کا نور کسی بندے کے ہاتھ میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت پاور عطا فرماتا ہے، اس کو بہت کمال عطا فرماتا ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث سے بھی ان اولیاء کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کبھی فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اللہ کے جلال کا نور بندے کی آنکھ میں داخل ہو جائے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے فرمایا کہ جب جلال خداوندی کا نور بندے کی آنکھ میں داخل ہو جائے تو وہ دور و نزدیک دیکھ لیتا ہے، اور جس کو کشف کی دولت مل جائے تو وہ ہاتھ ملا کر پہچان لیتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ محدث کچوچوی جید عالم دین، جید محدث، صوفی بزرگ، وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ بڑے جلالی وظائف پڑھ رہا ہے۔ آپ کی تربیت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا، آپ نے درس نظامی کی تکمیل کی، والد محترم کی بارگاہ میں رہے، اور ان کی خدمت میں آپ نے مختلف چلے کیے، جن میں اللہ الصمد، اس کا جو چلہ ہے وہ 70 مرتبہ کیا، صرف اللہ الصمد کے 70 چلے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کے جو اسماء ہیں ان کی ایک ایک اسم کی اپنی پاور ہے۔ فرماتے ہیں ایک چلہ ختم ہوتا تو والد صاحب دوسرے کے لیے کہتے کہ اب دوسرا کرو، پھر کہتے اب تیسرا کرو، تیسرا ہوتا تو کہتے اب چوتھا کرو، یہاں تک کہ 70 ٹائمز 70 چلے انہوں نے مکمل کیے پے در پہ۔ اور حالت یہ تھی، کہتے ہیں کہ جب اس قدر چلے کیے تو اب کیفیت یہ ہے کہ میں جہاں نظر دوڑاتا ہوں مجھے اللہ الصمد لکھا نظر آتا ہے۔
پھر میں اس خوف سے زمین پر نہیں دیکھتا کہ اگر میں زمین کو دیکھ لوں تو کہیں یہاں پر اللہ الصمد لکھا ہوا نظر نہ آ جائے۔ تو یہ کیفیت اس اللہ والے کی ہو گئی۔ والد بزرگوار تربیت کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر بھی غور کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو آپ نے نہ صرف خود کو بچایا حضرت قطب ربانی نے، بلکہ اپنے فرزند شیخ الطریقہ سید احمد اشرف جیلانی کو بھی بچایا آگ سے، اور ان کے ذریعے لاکھوں فرزندان اسلام آگ سے، نار جہنم سے آزاد ہو گئے۔ ان کی تعلیم سے، ان کی تربیت سے، ان کے تزکیہ کی وجہ سے، ان کے تصفیہ کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور دوستو، آپ کے پیش نظر قرآنی آیات تھیں اور اللہ کا یہ ارشاد تھا۔ کیا وہ ارشاد میں آپ کو نہ بتاؤں کہ جو سورۃ العنکبوت میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے؟ ارشاد ہوا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا، کوشش کی، رب فرماتا ہے ہم ضرور انہیں اپنی راہ دکھا دیں گے، ہم اپنے راستے انہیں دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ ضرور محسنین کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتہ چلا جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے وہ مقام پا لیتا ہے، کہ جس نے کوشش کی وہ پالے۔ من جدہ، جس نے محنت کی، کوشش کی، وجدہ، اس نے پا لیا۔ اور رب فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ تو انہوں نے ریاضت و مجاہدہ کو اپنا مشن بنایا، اور ہر عمل کے پیچھے ایک یہی خواہش تھی، ایک یہی جستجو تھی کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کر لیں۔ سامعین ذی وقار، جب قیام پاکستان کا مرحلہ تھا تو ہجرت فرمائی والد بزرگوار جناب قطب ربانی اور آپ کے فرزند حضرت اشرف المشائخ نے۔ جب ہجرت کی تو 4 سال ملٹری ہسپتال میں مہاجرین کا قیام تھا، تو وہاں پر مقیم تھے، اور اس دوران انہوں نے کیا دیکھا؟ بہت سے اللہ تعالیٰ کی مجاہدات، ریاضت کا سلسلہ تو جاری ہی تھا۔ ایک رات اپنے والد سے عرض کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ سورۃ المزمل کا بھی آپ مجھے چلہ کرائیں، یہ بھی آپ مجھے عطا فرمائیں۔ تو والد بزرگوار حضرت قطب ربانی نے 9 سال کی عمر میں سورۃ المزمل کا چلہ دریائے جمنا میں ناف تک پانی میں کھڑے ہو کر کیا تھا، اور آپ کو سورہ مزمل کا خاص کمال حاصل تھا۔ تو جب فرزند نے یہ بات کہی تو کہتے ہیں کہ وقت آئے گا تو مل جائے گا، اس کا وقت آئے گا تو یہ چیز بھی عطا ہو جائے گی۔ پھر امام عشق و محبت کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو پھر آرام ہو ہی جائے گا۔ تو زندگی میں آپ بہت سے مراحل دیکھیں گے، زندگی میں کئی خواہشات ہوں گی، تو ہر چیز کی وجہ سے بے چین نہیں ہو جایا کریں۔ ہمارے نوجوان ینگسٹرز یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ ان صوفیہ کی تعلیمات سے دیکھیں کہ اگر کوئی چیز فوراً حاصل نہیں ہوتی تو مضطرب اور بے چین نہیں ہو جاتے۔ ہماری خواتین ان باتوں کو سن رہی ہیں، بعض اوقات وہ جذباتی ہو جاتی ہیں کہ یہ چیز ابھی ہی چاہیے، فوراً چاہیے، ورنہ گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ٹھہرنا چاہیے، اگر وہ چیز بعد میں ملنا بہتر ہوگی تو اللہ بعد میں عطا فرمائے گا۔ فوراً اس شعر کو یاد کر لیا کریں کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو پھر آرام ہو ہی جائے گا۔ تو والد بزرگوار نے فرمایا کہ اس کا وقت آئے گا تو پھر دے دیں گے۔ کہتے ہیں ایک رات
والد صاحب نے مجھ سے پانی مانگا. والد صاحب عظیم الشان بزرگ تھے. انہوں نے پانی طلب فرمایا تو سخت سردیوں کی رات تھی. آپ جاتے ہیں اور پانی لے کر والد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ کیوں؟ والد کا حکم کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. وَسَخْطُ الرَّبِّ فِي سَخْطِ الْوَالِدِ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں. تو آپ نے والدہ کی جہاں خدمت کی، والد کی بھی رضامندی کو پیش نظر رکھا. وہ اگر پانی طلب کر رہے ہیں والد بزرگوار تو پانی لے کر حاضر ہوئے. سخت سردیاں ہیں، ہجرت کا موقع تھا، مسلمان ہجرت کر کے یہاں پر پاکستان آئے تھے. تو ملٹری ہسپتال میں جو قیام ہے وہاں پر اب یہ پانی لے کر حاضر ہوتے ہیں اور والد کی آنکھ لگ جاتی ہے. اب کیا کرے؟ اگر آنکھ کھل گئی اور انہیں میں نہ ملا تو یہ پیاسے نہ رہ جائیں، ان کو پکارنا نہ پڑے، پکارنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. والد کی خدمت میں حاضر رہے کافی طویل وقت، یہاں تک کہ والد صاحب کا یہ معمول تھا حضرت قطب ربانی کا کہ وہ روزانہ 3 بجے جاگتے تھے اور تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، پھر ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے. وہ تہجد کی نماز جو نفلی نمازوں میں بڑی عظمت والی نماز ہے، وہ تہجد کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور امت کے لیے اللہ نے آسانی رکھی کہ نبی کریم کی سنت ہمارے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے نفل نماز بنائی ہے. تو آپ روزانہ نوافل میں تہجد میں مشغول رہا کرتے تھے اور پھر ذکر و اذکار میں. تو سامعین ذی وقار، بات یہ تھی کہ جب 3 بجے والد کی آنکھ کھلی تو ایک طویل دورانیے تک فرزند کھڑا ہوا ملا. پوچھا کہ تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو؟ جی میں ابھی کھڑا ہوں. کیا تبھی سے کھڑے ہو؟ اتنی دیر پہلے جو میں نے کہا تھا. جی میں تبھی سے پانی لے کر کھڑا ہوں کہ کہیں آپ کی آنکھ کھلے، آپ پریشان نہ ہو جائیں یا آپ کو آواز دینے کی مشقت اٹھانی پڑے. والد صاحب خوش ہو جاتے ہیں. آپ کی خوشی دیدنی تھی. وہیں پر اپنے فرزند کو گلے سے لگاتے ہیں اور آپ کے جسم میں، آپ کے قلب میں ایک نورانیت اور روحانیت محسوس ہوتی ہے اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں سورۃ المزمل آج بخش دی ہے، اب تم روزانہ اس سورت کو پڑھا کرو. اور حضرت اشرف المشائخ علیہ الرحمہ نے تا دم وصال سورۃ المزمل روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کو اپنا معمول بنایا. سب وظائف جو ہیں، یا اگر آپ کسی صاحب اجازت سے معلوم کر کے وظائف میں مشغول رہیں تو نمازوں میں بھی دل لگے گا اور بہت سارے شیطانی حربے جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے. آپ کی شخصیت وہ باوقار ہو جائے گی. جیسا کہ ہم نے ایک وظیفہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اللہ، یہ اسم اعظم ہے، اس کو 66 ٹائمز روزانہ پڑھنا ہے ہم نے. تو اس کے پھر کمالات آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دل کو پرنور فرماتا ہے، گناہوں سے دل دور ہونے لگتا ہے. تو یہ اس میں مصروف تھے. اور آپ کے اگر معمولات کو دیکھیں تو آپ نے نہ صرف یہ کہ دین سیکھا، نہ صرف ایک عالم بنے، بلکہ لوگوں کی تربیت بھی کی. حضرت سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی علیہ الرحمہ، اور تربیت کے لیے مریدین کے سامنے موجود، ان کو سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اور ہر اتوار ایک الگ سے ٹریننگ سیشن ہوتا تھا، تربیتی نشست ہوتی تھی. لوگوں کے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ بنانے کے لیے آپ بہت زیادہ جستجو اور کوشش فرماتے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کئی گمراہ لوگ راہ ہدایت پر آ گئے. کئی لوگ جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے تھے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگے. کتنے ایسے مرد حضرات تھے کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے تھے، زوجہ کے کہنے پر والدہ کو جھڑک دیا کرتے تھے، وہ راہ راست پر آ گئے. کتنی خواتین انہوں نے گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر پاکیزگی اور حیا والی زندگی گزارنا شروع کر دی. کتنے ہی ایسے تھے کہ جو گناہگار آتے تھے اور نیکوکار بن کر جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا تھا.
صرف سورۃ الاخلاص کے آپ نے جو چلے کیے ہیں اس کی یہ دولت آپ کو ملی ہے، تو آپ نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ اسی پر رک گئے ہوں، بلکہ روزانہ 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ اسی دور کی بات ہے، گزرے ہوئے کم و بیش 21-22 سال ہوئے ہیں، تو آج کا ہی قریب کا یہ دور ہے کہ جب بہت سارے معاملات میں انسان مشغول ہوتا ہے، تو ان بزرگ نے ہمیں یہ دکھایا کہ آج کے دور میں بھی اللہ کی عبادت بڑھ چڑھ کر کی جا سکتی ہے، آج کے دور میں بھی دین کی تبلیغ بڑھ کر کی جا سکتی ہے۔ اس زمانے پر فتن میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تبلیغ کے لیے سفر کیے جا سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کا ہاتھ تھاما جا سکتا ہے، گرتے ہوئوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، لوگ جو کہ بھٹک رہے ہیں ان کو دربار مصطفی تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور آپ کی زندگی میں اگر دیکھیں تو چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو، آپ اپنے معمولات پر بالکل پیش قدمی فرماتے تھے اور مستقل مزاجی سے چلتے رہتے تھے۔ آپ کی حالت یہ تھی کہ رات خدا کے لیے، رات کا ایک حصہ مخلوق خدا کے لیے، ایک حصہ تھوڑا آرام کے لیے، اور دن میں پھر مخلوق خدا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ فجر کے بعد روزانہ سورۃ المزمل پڑھنا، اور عصر کے بعد روزانہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 22 مرتبہ دعائے حزب البحر پڑھنا۔ اسی طریقے سے اللہ الصمد 1100 مرتبہ پڑھنا، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، متعدد بار اللہ الصمد پڑھنا، تو یہ آپ کے معمولات میں شامل تھا، نمازوں کی پابندی معمولات میں شامل تھی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آپ نے تبلیغی دورے کیے، دین کس سے پھیلا ہے؟ دعوت سے، دین کی دعوت دینے سے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دعوت دی، دین اور آگے پھیلا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعوت دی، کہاں تک دین کو وسیع و عریض خطے میں پھیلا دیا۔ اور اس دعوت کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ بنا ہے تو اس نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، اس نے ستم کیا ہے، تو اس کے راستے کو دین نے روکا ہے۔ اور اسلام عرب سے عجم تک پہنچا، مشرق سے مغرب تک پہنچا، شمال و جنوب میں پہنچا، یہ دعوت کی برکت تھی۔ تو جن شخصیت کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ یہ مہینہ ذوالقعدہ کا ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ ذوالقعدہ کا۔ اور یہ مہینہ ان کا وصال کا مہینہ ہے، یہ ان کے رب کی بارگاہ میں وصل کا مہینہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا وصال، یہ ملا ہے، یہ لفظ ہمیں ملا ہے وصل سے، واو صاد لام، اس کا مطلب ہے ملنا۔ تو جب کسی کا وصال ہوتا ہے تو گویا وہ اپنی آخرت کی منزل سے، اپنے رب تعالیٰ سے ملنے کی منازل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو بزرگان دین ہیں، ان کے وصال کی جو گھڑی ہوتی ہے، یہ ان کے لیے خوش آئند ہوتی ہے، ان کے لیے بشارتوں والی ہوتی ہے، جن کی ارواح کو فرشتے اٹھانے آتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ تو ہم ایسے بنے، رب اپنا مقرب بنا لے گا۔ اسی طرح ایک اور ہستی جن کا حالیہ دنوں وصال ہوا، حضرت علامہ مفتی الیاس رضوی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پوری زندگی قول اللہ اور قول الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہوئے گزاری اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے گزاری۔ تو میرے پیارے ساتھی اور دوستو، ان کو جاننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو مزین کریں۔ کن چیزوں سے؟ 2 چیزوں سے۔ یہاں پر بچے موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، سینئر سٹیزنز ماشاءاللہ تمام ہمارے سر کے تاج موجود ہیں۔ 2 چیزوں سے زندگی کو مزین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اولیاء کی شان بیان کی ہے تو فرمایا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور دوسری صفت تقوی بیان فرمائی ہے۔ ایمان کے ساتھ تقوی ہو، خود بھی برائیوں سے بچنا ہو، دوسروں کو بھی بچانا ہو۔ اب ایک موقع دیکھیے، حضرت اشرف المشائخ
کسی دن آپ کے بچوں کی نماز فجر اس میں کوتاہی ہوئی، چاہے وہ ابھی نابالغی کی عمر کو ہوں، آپ کو اس کی پرواہ رہتی تھی، تو اگر کبھی نماز فجر میں کوتاہی دیکھی تو کہا کہ آج میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ اب سب عرض کر رہے ہیں کہ ابا حضور کھانا کھا لیجئے، ناشتہ کر لیجئے، میں کس منہ سے ناشتہ تناول کروں؟ رب نے اگر پوچھ لیا کہ تمہارے بچوں نے نماز فجر نہیں پڑھی تو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ آج نماز فجر میں یہ کوتاہی ہوئی تو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ ناشتہ تناول نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اولاد جو ہے وہ کم سنی میں ہی اگرچہ ہو آپ سے معذرت کرتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتی تھی، پھر جا کر آپ ناشتہ تناول کرتے تھے۔ دیکھیے تربیت اولاد پر کتنا فوکس ہے کہ اگر اولاد بگڑ گئی تو پھر آگے کی جو حالت ہے، جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے وہ بگڑ جائے گی۔ تو ہماری جو جنریشن زی ہے، اس کے بعد جنریشن الفا ہے، اور اب تو جنریشن بیٹا آ گئی ہے، تو سب کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ ہمیں ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی سیرت سے اور شخصیت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، ان بزرگوں کی اگر سیرت کا مطالعہ کریں اور یہ بیان کریں تو یہ ایک نشست ناکافی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے، ان بزرگوں نے ایک ہی چیز سکھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر بات سے مقدم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو رکھنا ہے۔ سب سے بڑھ کر کیا ہو؟ بولیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، بس ٹاپ موسٹ پرائرٹی یہ ہو۔ اگر اس کے آگے بیوی رکاوٹ بنے تو آپ اس کو سمجھائیے۔ اولاد رکاوٹ بن رہی ہے، اولاد کی وجہ سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں یا کوئی گناہ ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کوتاہی کے مرتکب پر ہونے پر استغفار کریں۔ کبھی اولاد کی کسی خواہش پر انہیں میوزک والی چیزوں میں لگا دیا تو اس سے بچیں اور ان کو بھی بچائیں۔ کبھی اولاد کی خواہش پر مکس گیدرنگ والے ہم نے اپنے اجتماعات کر لیے، شادی کا موقع ہے، مکس گیدرنگز کر کے بے پردگی میں ملوث ہو گئے، تو یہ محبت ہمیں اللہ سے دور کر دے گی۔ اولاد کی خواہش میں مبتلا ہو کر میوزک والے کام ہم نے شادی بیاہ کے موقع پر کر لیے تو اللہ سے دور ہو سکتے ہیں۔ ان بزرگان دین سے سیکھا کہ سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، باقی سب اس کے بعد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عنایت فرمائے۔ یہ سوال کیا گیا، چلیں سوالات انشاءاللہ ہماری اتوار کو نشست ہوتی ہے تو اس میں ہم کر لیں گے، استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس میں بھی حاضر ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عنایت فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔